اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ انفال آیت 29۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تقویٰ کے سلسلے میں یہ اہم ترین آیت ہے کہ تقویٰ کے کیا اثرات، کیا نتائج، کیا ثمرات ہوتے ہیں، اور تقویٰ انسان کے لیے کس قدر ضروری امر ہے۔ اور نہج البلاغہ کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے والا دیکھتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک مولا جگہ جگہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تقویٰ کی تاکید اور سفارش کیوں فرماتے ہیں۔ تقویٰ وقایا سے ہے، وقایا بچنا، تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں، اور بچنے والا چونکہ خوف کرتا ہے، خطرات سے بچنے والا خطرے کا خوف کرتا ہے، اس لیے عموماً تقویٰ کا ترجمہ خوف سے کیا جاتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے خوف کرو، اللہ سے بچو کہنا محاورے میں صحیح نہیں بنتا، اس لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے خوف کرو، وَإِلَّا تقویٰ کا مطلب یہ ہے بچو، اپنے بچاؤ کرو۔ بچاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ سے بچاؤ، یا اللہ سے ڈرو۔ خوف کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ مہربان ذات ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب گردانا ہے، تو کریم و رحیم ذات ہے، اس سے کیوں ڈریں ہم اپنی ماں باپ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے، ماں سے نہیں ڈرتے، باپ سے نہیں ڈرتے۔ دو لمحوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مہرباں ہے، ماں باپ ان سے ڈرتے نہیں ہیں، ان سے پیار اور محبت کی توقع رکھتے ہیں، تو اللہ سے کیوں ڈریں ہم؟ وہ ارحم الراحمین ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ اللہ بہت شفیق، رحیم، مہرباں رب ہے۔ درست ہے، والدین بھی آپ کے مہرباں ہیں، لیکن والدین کی مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ آپ کو بے لگام چھوڑ دے، آپ جو چاہیں کریں، اور پھر آپ کو والدین کا کوئی بھی خوف نہ ہو۔ خوف ہوتا ہے، کون کہتا ہے والدین کا خوف نہیں ہوتا؟ آپ کو بہت خوف ہوتا ہے۔ والدین جتنا شفیق ہوگا اتنا ہی آپ کے ہر نشست و برخاست کے اوپر نظر رکھے گا، اور اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی لغزش آپ سے سرزد ہوتی ہے، تو آپ ڈرتے ہیں والدین سے، کیوں نہیں ڈرتے؟ بہت ڈرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے، اس سے نہیں ڈرا جاتا۔ انسان اپنی لغزشوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف کرتا ہے۔ فی الواقع خوف اپنی لغزشوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا خوف ہوتا ہے، نہ اللہ کا خوف۔
اللہ غفور رحیم ہے، آپ گناہ نہ کریں، لغزش نہ کریں۔ ایک بات، لہذا تقوی اپنے بچاؤ کرنا ان خطرات سے جو آپ کی زندگی کے لیے اور آخرت کی زندگی کے لیے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو خطرے کی چیزیں ہیں، جو راہ تعین کیا ہے آپ کے لیے ایک عبد ہونے کے اعتبار سے، اور اس زندگی کو دار ابتلا، دار امتحان، آزمائش کی زندگی ہونے کے اعتبار سے، اور اصل مقصد زندگی آخرت ہے، اور وہاں پر آپ کو سزا اور جزا کا مقابلہ کرنا ہے، اس اعتبار سے اس انسان کو بچاؤ کرنا ہوتا ہے۔ کیوں بچاؤ کرنا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان بڑے زبردست خطرے میں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو ہر طرف سے خطرہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اپنا نفس ہوتا ہے۔ نفس سے انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنے نفس کے اندر سے آتا ہے، اور شیطان اگر انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اسی نفس کے ذریعے حملہ کرتا ہے۔ اس کا بھی ذریعہ نفس ہے، اس کا بھی اوزار، اس کے جو استعمال کرتا ہے حربہ، وہ بھی نفس ہے۔ سب سے مار آستین آپ کے لیے آپ کا نفس۔ اس بات پر گفتگو ہوتی رہی پہلے بھی، آج پھر دوبارہ اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آیت میں فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تقوی اختیار کرو، اپنے بچاؤ کرو، تو اس تقوی کے آثار و ثمرات میں سے ایک اہم ثمرہ یہ ہے، بہت سے ثمرات کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن ان میں سے اہم ثمرہ جو ہے وہ یہ ہے یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت عنایت کرے گا، بینش دے گا، سوجھ بوجھ دے گا، سمجھدار بن جاؤ گے، یہ بے وقوفی نہیں کرو گے۔ فرقان عنایت ہوگا اگر تقوی کرتا ہے، فرقان عنایت ہوگا۔ کیسے فرقان عنایت ہوتا ہے؟ تقوی اور فرقان میں ربط کیا ہے؟ ربط وہی نفس سے ہے۔ اس نفس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، ایک آیت میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو بنایا ہے، اور بنانے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کو سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، الہام کیا ہے، سمجھایا ہے۔ الہام اور وحی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وحی میں الفاظ و آواز ہوتی ہے، الہام الفاظ آواز کے اوپر مشتمل نہیں ہوتا۔ الہام مطلب اور معانی کو ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں سوجھ بوجھ اس کے اندر ودیعت کی جاتی ہے، جس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں، یعنی قانونی ہدایت نہیں ہے، یہ تخلیقی ہدایت ہے۔ تخلیق کے ساتھ ساتھ البتہ تخلیق کے ماوراء میں یہ ہدایت ودیعت کی جاتی ہے، تخلیق کے ماوراء میں۔ اس آیت میں ہے نا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عنایت فرمائی اور پھر ہدایت ودیعت کی ہے۔ تخلیق کے ماوراء میں ایک ہدایت ہے جو یہاں ودیعت ہوتی ہے، اس کو الہام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا، سمجھا دیا اس کو، اس نفس کو، فجور بھی سمجھا دیا، بدی بھی اور برائی بھی سمجھا دی، وَتَقْوَاهَا، اس سے بچنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ یہ دو چیزیں ہیں اس انسان کے اندر، شر بھی ہے اس نفس کے اندر، خیر بھی ہے اس نفس کے اندر۔ نفس لوامہ کہتے ہیں وہ خیر والے نفس کو، اور نفس امارہ کہتے ہیں شر والے، دونوں اس کے اندر، چونکہ یہ انسان آزمائش اور امتحان کے لیے اور عقل دے کر کے اس کو بھیجا ہے، اس لیے دونوں راستے جو ہے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے انسان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ وہدیناہ النجدین، وہدیناہ، انسان کو ہم نے رہنمائی کی، النجدین، دو راستوں کی ہدایت کی، یعنی راہ خیر اور راہ شر دونوں دکھا دیا۔ یہ دونوں اس انسان کے نفس کے اندر موجود ہے، خیر بھی موجود ہے، بہت بڑا شیطان بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے یہاں پر، اور بہت بڑا فرشتہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور نمرود اور حامان بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک مومن اور جانثار اور فداکار انسان بھی اس نفس کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، شمر بھی اسی نفس کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور حبیب ابن مظاہر، حر ابن یزید ریاحی بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس نفس کے اندر، دونوں ہیں یہاں پر۔ یہ نفس جو انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے، دشمن مبین، اس لیے حدیث میں ہے نا کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے، خواہشات نفسانی کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے۔ اس کو رسول کریم نے جہاد اکبر کہا تھا مال غنیمت کے سلسلے کو۔ یہ نفس کے خواہشات جو ہے وہ بہت بڑا دشمن ہوتا ہے آپ کے لیے، اس میں خیر و شر دونوں موجود ہیں اس نفس کے اندر۔ اگر ایک شخص جس میں خیر و شر دونوں کی صلاحیت موجود ہے، دونوں کے لیے استعداد موجود ہے، دونوں کے لیے قابلیت موجود ہے، خیر اور شر میں سے جس پہلو کو موقع دیا جاتا ہے، پرورش پاتا ہے یہ پہلو، وہ سر اٹھاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دب جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ اگر ایک شخص ہے، اس کے اندر، ہر ایک شخص کے اندر خیر و شر دونوں ہوتا ہے، البتہ فرق کرتا ہے، کسی کے اندر شر کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر خیر کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ جی، یہ فرق اس کی طینت اور خلقت میں بھی، جس کو آج کل جینیٹک کہتے ہیں، اس کی جینیٹک میں بھی یہ ودیعت ہے کہ اس کے اندر شر کا رجحان زیادہ ہے۔ جس کے اندر شر کا رجحان زیادہ ہوگا وہ خیر کرتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ جس کے اندر خیر کا رجحان زیادہ ہے وہ خیر کرتا ہے، تو وہ شر کرتا ہے، اس کا گناہ زیادہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے، وہ کبھی میں اس حدیث کے اوپر مشروحاً گفتگو کروں گا، اس میں ارشاد فرمایا، لو علم الناس کیف خلق اللہ الخلق لم یلم احد احدا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے، لوگوں کو اگر پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس طرح خلق کیا ہے تو کوئی کسی کی ملامت نہ کرتا۔ اگر کسی سے شر صادر ہوتا ہے تو کہتا ہاں بھئی اس نے تو شر ہی کرنا تھا، اس کے وجود میں، اس کی طینت میں، ہم لوگ احادیث میں طینت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، فطرت کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، مزاج اور طبیعت سرشت کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اسی رجحان کو، اس کی سرشت خراب ہے کہتے ہیں ہم لوگ، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس بات کی طرف ہم بہت سے تعبیرات خود بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک شخص کے اندر شر کا رجحان زیادہ ہے اور وہ خیر کرتا ہے، ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک شخص کے اندر خیر کا رجحان زیادہ ہے اور گناہ کرتا ہے تو گناہ زیادہ ملے گا۔ ہر شخص کو اس کے مزاج، اس کی طینت، اس کی طبیعت اور مزاج، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے، اس کا امتحان اس کے حساب سے ہو جائے گا، اور اس امتحان کے حساب سے اس کا ثواب ملے گا۔ اب ایک شخص ہے جس کے نفس کے اندر ہوا خواہش پرستی جو ہے وہ رچی بسی ہے، زبردست ہے، طاقتور ہے اس کے خواہش پرستی، اور وہ اپنے خواہش پرستی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کبھی بھی اس نے سرکشی کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ بڑا مقام حاصل کرے گا۔ ٹھیک، اور اگر دوسرا آدمی جس کو سرکشی کی جتنے خواہش والا نہیں ہے، بھولا بالا سا آرام اور آرام طبیعت کا انسان ہے، تو
وہ بھی دونوں ایک قسم کے عمل انجام دیں گے. اس نے بھی گناہ نہیں کیا، اس نے بھی نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے اس طبیعت کی سرکشی کو طاقت کے ساتھ دبایا، دوسرے کو دبانا نہیں پڑا. اس کے طبیعت کے اندر اتنی سرکشی نہیں ہے. عمل ایک ہوگا، ثواب میں فرق ہوگا ان دونوں میں. ٹھیک ہے. اب تقویٰ کا کیا کردار ہے یہاں اس جگہ؟ خیر و شر دونوں ہے انسان کے اندر، کمی زیادتی ہے، لیکن ہوتا ہر شخص میں خیر و شر کا مادہ موجود ہوتا ہے. تقویٰ کا کیا کردار ہے؟ تقویٰ کا کردار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر موجود اس شیطان کو سر اٹھانے نہیں دیتا، تقویٰ کرنے کا مطلب پرہیز کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، یہ اس کا شیطان سر نہیں اٹھا سکتا. اور اس کا جو شریف پہلو ہے نفس کے اندر، جس کو آپ فطرت کہتے ہیں، طینت کہتے ہیں، وہ سالم رہتا ہے، سالم. اور اگر اس طرف ہی شیطان کو سر اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے، ایسے معاشرے میں پھنس گیا ایک شخص کہ جس میں لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور شر اور فساد ہے، اور گن ہے، ایک گن میں مبتلا ہوتا ہے، اس گن میں چلا جاتا ہے. 2 دن وہ کرے گا ملامت، اس کی ضمیر کی طرف سے تھوڑے سے ملامت ہو جائے، یار میں برا کرتا ہوں، میں کہاں پھنس گیا ہوں، اور پھر رفتہ رفتہ وہ ملامت ختم ہو جاتی ہے. اور اس طرف جو خیر کا پہلو ہے، وہ خیر کا پہلو جب ملامت نہیں کرتا. پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے، میں نے تشبیہ دی ہے اس کو عدالت کے ساتھ، کہ دنیا میں بھی ایک عدالت ہے، آخرت میں قائم عدالت کا ایک نمونہ ہے یہ عدالت، یعنی ضمیر کی عدالت، وجدان کی عدالت. ضمیر ملامت کرتا ہے 2 دن، اور پھر اس کے بعد ملامت ختم ہو جاتی ہے، اس ضمیر کا گلا دب جاتا ہے، اور خیر کا پہلو جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر اچھے اور برے میں تمیز ختم ہوتی ہے. ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ فرقان نہیں ہوتا اس شخص کے پاس، تاریکی میں ڈوب جاتا ہے جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے. یعنی تقویٰ نہیں کا مطلب ہے جس کے شر کا پہلو غالب آتا ہے، اس کے پاس فرقان نہیں ہوتا. وہ آپ دیکھتے ہیں معاشروں میں کسی برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، کسی ظلم و زیادتی کو ظلم و زیادتی نہیں سمجھا جاتا. اصلا فرقان نہیں ہے لوگوں کے پاس. حق و باطل میں، خیر و شر میں تمیز کا مادہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، اس تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے، اس شر کا پہلو غالب آنے کی وجہ سے. اور اس وجہ سے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ فرقان دیتا ہے تقویٰ کرنے والے کو. تقویٰ رکھنے والا بینش رکھتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اور اس کو ہر چیز نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس کے نفس میں جو طہارت ہے اور گندگی نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے. المؤمن ینظر بنور اللہ، حدیث ہے کہ یہ مومن اب نور خدا سے دیکھتا ہے، تیز بین ہوتا ہے، اس کی نگاہ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، حقائق کا درد ہوتا ہے، خیر و شر کا ادراک ہوتا ہے تقویٰ رکھنے والا. دیگر آیات ہے تقویٰ کے اثرات کو بیان کیا ہے مختلف آیات میں. ایک دوسری آیت ہے، اس میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ دیتا ہے. دیکھو یہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں وہ ایک بینش کا مالک ہوتا ہے، فرقان کا مالک ہوتا ہے. وہ بن گلی میں نہیں پھنستا، اس زندگی میں ہاں اور آخرت کے لیے بھی وہ راستہ نکالتا ہے. یجعل لہ مخرجا، مخرج ملتا ہے اس کے لیے، نکلنے کا راستہ ملتا ہے، بن گلی میں نہیں پھنستا، مومن نہیں پھنستا. تیسری آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقریباً اسی طرح ہے. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے.
یعنی وہی بن گلی میں نہیں پھنستا، اس زندگی میں بھی بینش کا مالک ہے، حقائق کا ادراک ہوتا ہے، اس کو خیر و شر کا پتہ ہے، مصلحت و مفسدہ کا پتہ ہے، کیسے بن گلی میں پھنسے گا یہ شخص؟ جی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا المؤمن ینظر بنور اللہ، نور اللہ سے جو شخص دیکھتا ہے وہ بن گلی میں نہیں پھنس سکتا، وہ آرام سے نکل جاتا ہے۔ تقوی بہترین زاد راہ قرآن میں ہے، تقوی ہے۔ چوتھی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یہاں بھی فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، ایک تو اس کے لیے اللہ فرقان عنایت فرماتا ہے، دوسرا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دوسری چیز تمہاری گناہوں کا کفارہ وہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یکفر چھپا دیتا ہے، کفر کہتے ہیں چھپانے کو کہتے ہیں، کافر چھپانے والا، ٹھیک، جو حق کو چھپاتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں، حق کو چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ ملحد انکار کرنے والا حق کو چھپاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کفارہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ کے گناہ جو ہے وہ اب ناپید ہو گیا، گم ہو گئے، ختم ہو گئے، اس کو کفارہ گناہ، یعنی گناہ کو چھپا کر کے نابود کرنے والا، نابود کرتا ہے۔ جی، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو نابود کر دے گا، جی، چھپا دے گا، یعنی نہیں، اب گم ہو گئے، ختم، گناہ نہیں ہے۔ تقوی اختیار کرنے والے سے اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر تقوی کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تقوی کرنے والا نیکی کرتا ہے، اور پھر دوسری طرف بشر ہے، بندہ ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کبھی گناہ بھی سرزد ہوتا ہے۔ جی، معصوم تو نہیں ہوتا، متقی معصوم نہیں ہوتا، معصوم کے علاوہ ہم لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو گناہ سرزد ہونے کی صورت میں جو شخص تقوی کرتا ہے، یہ گناہ سرزد ہونے کی صورت میں اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یکفر عنکم، اس کے گناہ جو وہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ دھلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تقوی رکھنے والے کا ضمیر، وجدان صاف، اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ ضمیر کی بیداری کی وجہ سے فرقان ہے اس کے پاس فرقان ہونے کی وجہ سے، ایک صحیح بینش ہونے کی وجہ سے، وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوتا ہے وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، وہ برا مناتا ہے خود، میں نے گناہ کیا، سبحان اللہ، استغفر اللہ، کتنا تو بدبخت آدمی ہے، گناہ کر دیا، صاف ہو گیا۔ جی، اسی جگہ گناہ سرزد ہوتے ہی ندامت ہوئی، اس کو برا لگا، اس آدمی کے پاس جس کے پاس تقوی نہیں ہے، فرقان نہیں ہے، بینش نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، اگر کوئی کہے یہ گناہ کرتا ہے، وہ منہ چاہتا ہے، گناہ چھوڑو، یہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے گردن کے اوپر لد جاتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ متقی کا نہیں برقرار رہتا، گناہ دھل جاتا ہے۔ گناہ سرزد ہوتا ہے، بندہ بشر ہے، لیکن متقی کا گناہ رہتا نہیں ہے، بڑی بات، یہ ٹکتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں ختم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کا جب ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے برا کام کیا، جسے اس نے سمجھا میں نے برا کام کیا، وہ دھل گئے گناہ۔ ٹھیک، اس لیے حدیث میں ہے نا کہ گناہ کا گناہ نہ سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ متقی کے پاس کی بینش ہے، فرقان ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، دھل جاتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ایک تو اس کو گناہ سمجھا اس نے اور وہیں پر دھل گیا۔ دوسرا، ہو سکتا ہے اگرچہ متقی ہے لیکن کسی گناہ کو کرنے کے بعد پچھتایا نہیں، پچھتایا نہیں اور گناہ کو برا نہیں سمجھا، بہت مزہ دیا، ٹھیک ہے جی، ہو جاتا ہے کبھی،
کیا ہے ہونے دو کہہ دیا، متقی ہے لیکن کبھی ایک دو گناہ میں اس کو برا نہیں لگا، ٹھیک، برا نہیں لگا اور گناہ برقرار ہے، لیکن آدمی چونکہ متقی ہے خدا معاف کر دے گا۔ اگر اس کو برا لگا ہے وہیں یکفر ہو جائے گا، اگر برا نہیں لگا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، آخر غفور الرحیم یہ کہاں ہے؟ یہ گناہ بھی اگر اس سے سرزد ہوتا ہے اور گناہ جو ہے وہ اس کی مغفرت ہو جاتے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ بڑا فضل والا ہے، وہ تم کو برا بھی نہیں لگا، گناہ بھی کیا جی، اور گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ثبت بھی ہوا جی، تو اللہ کا فضل کہاں کام دے گا؟ فرماتے ادھر کام دے گا، وہ ذو الفضل العظیم ہے، وہ تم کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہم گناہ معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔